کوہ کاف کا سردار، قسط نمبر 4۔ اذلان کو جب ہوش آیا تو وہ اٹھ کر بیٹھ گیا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ وہ سو کر اٹھا ہے۔ اس کے جسم میں کافی توانائی بھر گئی تھی۔ اذلان نے ادھر ادھر دیکھا تو وہاں فی الحال کوئی جانور نہیں تھا۔ اذلان نے اٹھ کر حصار کھینچا اور قرآن کی تلاوت شروع کر دی۔ اپنے وظائف پورے کر کے وہ حصار سے باہر آیا۔ حیرت انگیز طور پر اسے بھوک نہیں لگ رہی تھی۔ اذلان حیران پریشان سا کچھ دیر آرام کرنے کی غرض سے لیٹ گیا۔ اسے غور کرنے پر اندازہ ہوا کہ اسے واقعی طاقت ملی ہے۔ اذلان نے وقت پر وظائف پڑھ کر ان خبیث جنوں کو ختم کر دیا۔ اس طرح ان کی طاقتیں اذلان میں سرایت کر گئی تھیں۔ اذلان کو زینب کا خیال آیا تو وہ اداس ہو گیا۔ حصار کے علاوہ اسے کوئی اور محفوظ نہیں کر سکتا تھا۔ نہ جانے وہ کیسی ہوگی، نیند سے جاگ چکی ہوگی۔ اذلان نے گہرا سانس لے کر آنکھیں موند لیں۔ زینب نیند سے جاگ چکی تھی۔ وہ خود کو کافی پرسکون محسوس کر رہی تھی۔ فریش ہو کر وہ باہر آئی تو سدرا اسے دیکھ کر چونک گئی۔ زینب کچھ کہے بغیر کچن میں چلی گئی اور اپنے لیے کھانا بنانے لگی۔ شام کے 5 بج رہے تھے۔ اکبر آ چکا تھا۔ سدرا دوڑ کر اکبر کے کمرے میں گئی اور زینب کے اٹھ جانے کا بتایا۔ اکبر فوراً اٹھا اور زینب کے پاس گیا۔ زینب تم ٹھیک ہو؟ اکبر کی بات پر چاول پکاتی زینب ٹھٹکی۔ جی میں ٹھیک ہوں۔ زینب مختصر جواب دے کر اپنے کام میں جٹ گئی۔ اکبر شرمندہ سا واپس آ گیا۔ جانتا تھا زینب پر ہاتھ اٹھا کر اچھا نہیں کیا، اور اگلے کچھ گھنٹوں میں سدرا نے اس کے دماغ میں زینب کا کیڑا نکال پھینکا۔ سدرا نے اکبر کو زینب کے بارے میں بڑھا چڑھا کر باتیں بتائیں، جس سے اکبر پھر سے سخت ہو گیا۔ زینب سے گھر میں کوئی بات نہیں کر رہا تھا۔ زینب کو کسی کام کا بھی نہیں بولا جاتا۔ اذلان بھی کئی دنوں سے نہیں آیا تھا۔ زینب کو یہ خاموشی کسی طوفان کا پتہ دے رہی تھی۔ 10 دن ہو گئے تھے۔ ان 10 دنوں میں اذلان کی کوئی خبر نہیں تھی۔ زینب کو شدید پریشانی تھی، بار بار اذلان کو یاد کر رہی تھی۔ اسی وقت کمرے میں بیٹھی دعا میں مشغول تھی کہ اسے باہر سے کچھ آوازیں سنائی دیں۔ وہ اٹھ کر باہر گئی تو آوازیں سدرا کے کمرے سے آ رہی تھیں۔ زینب نے بڑھ کر کمرے کے دروازے سے جھانکا تو سدرا کھڑکی کی طرف منہ کیے کسی سے فون پہ بات کر رہی تھی۔ ہاں شکیل اچھی خاصی رقم دے رہا ہے، کم از کم اس منحوس سے جان چھوٹے گی اور پیسے بھی ہاتھ آئیں گے۔ 5 لاکھ دے رہا ہے۔ ارے نہیں، وہ بیویاں بھاگی نہیں تھیں، اس نے خود بیچی تھیں۔ ہاں ٹھیک ہے، رکھتی ہوں، خدا حافظ۔ سدرا نے کال کاٹی۔ زینب جو دروازے پر کھڑی شیشو پنج میں مبتلا تھی، فوراً اپنے کمرے میں آ گئی۔ یہ بھابھی کس سے بات کر رہی ہیں؟ کہیں میں؟ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ زینب کمرے میں ٹہل رہی تھی۔ تبھی اکبر کی آواز سنائی دی۔ غالباً اکبر گھر آ گیا تھا۔ زینب دوڑ کر باہر گئی۔ سدرا کے کمرے سے کافی زور کی آوازیں آ رہی تھیں۔ ارے اکبر، کب تک رکھیں گے گھر؟ اور شکیل سدھر گیا ہے۔ اس نے نشہ چھوڑ دیا ہے، کاروبار کرتا ہے، سدرا اکبر کو سمجھا رہی تھی۔ مگر سدرا اس نے اپنی بیویوں کو بیچا ہے کوٹھے پر۔ 2 بیویاں تھیں اس کی۔ اکبر نے سدرا کو بتایا، مگر سدرا نفی کر گئی۔ نہیں، وہ باغی تھی کسی اور کے ساتھ، اور سوچو اس نے کسی کے ساتھ چکر چلایا ہوا ہے۔ کل کو اگر یہ بھاگ گئی تو؟ ہماری بیٹی بھی ہے، اس کا رشتہ کون مانگے گا پھر؟ اور شکیل 5 لاکھ دے رہا ہے، ہم لوگ کہیں اور گھر لے لیں گے، اس لڑکی سے ہمیں کیا ملے گا؟ سدرا نے پتا پھینکا۔ ٹھیک ہے سدرا، مگر زینب سے پوچھ لینا۔ اکبر نے بھی لالچ میں ہاں کر دی۔ ارے پوچھنا کیا، شکیل آ رہا ہے، اگلے ہفتے نکاح کر کے رخصت کر دیتے ہیں، سدرا نے خوش ہو کر کہا۔ اس سے آگے زینب سن نہ سکی اور مرے قدموں سے کمرے میں آ کر ڈہ گئی۔ اذلان کہاں ہو تم؟ ایک آخری امید تھے تم۔ اذلان لوٹ آؤ، تمہاری زینب بک رہی ہے۔ اذلان لوٹ آؤ۔ زینب پھوٹ پھوٹ کر رو دی تھی۔ اذلان کے چلے کے 10 دن مکمل ہو چکے تھے۔ ان 10 دنوں میں کوئی قابل ذکر واقعہ پیش نہیں آیا تھا۔ اذلان حصار کھینچ کر بیٹھ گیا اور وظائف دہرانے لگا۔ ابھی کچھ دیر ہی گزری تھی کہ اسے سامنے سے ایک تابوت آتا دکھائی دیا۔ چند لمحے کے لیے اذلان حیران ہو گیا، مگر پھر اسے یاد آیا کہ یہ سب اس کے حصار توڑنے کی سازش ہے۔ اس نے وظائف جاری رکھے۔ تابوت حصار کے باہر ہی رک گیا۔ اذلان کی آنکھیں مسلسل بند تھیں۔ کبوت کہاں ہو؟ ایک زنانہ آواز پر اذلان نے آنکھیں کھولی۔ کبوت زمین پر چت لیٹا تھا اور اس کے پاس ہی زبیدہ عرف سندری کھڑی ہوئی کوئی شربت گھول رہی تھی۔ یہ ایک غار نما چٹان تھی۔ وہاں اب کوئی جنگل نہیں تھا۔ اذلان حیرت سے یہ سب دیکھ رہا تھا اور وظائف دہرا رہا تھا۔
سندری نے بڑھ کر وہ شربت کابوت کے حلق میں انڈیل دیا۔ کابوت تڑپنے لگا اور کچھ دیر کے بعد اس کی ناک سے کوئی سفید لاوا نکلا جو در حقیقت کابوت کی طاقتیں تھیں۔ اذلان یہ سب دیکھ کر برداشت نہ کر سکا اور وظائف روک کر کھڑا ہو گیا۔ جو ہی وہ کھڑا ہوا منظر بدل گیا اور وہی جنگل، وہی آثار جس میں اذلان بیٹھا تھا۔ اذلان سمجھ گیا کہ اس کی مدد ہو رہی ہے۔ وہ پھر سے بیٹھ کر وظائف پڑھنے لگا۔ منظر پھر سے غار کی طرف نہیں جا سکا۔ وظائف مکمل کر کے اذلان آرام کرنے لگا۔ یہ غار اسے دیکھا دیکھا لگ رہا تھا، مگر کہاں؟ اذلان کے چلے کا آج 25واں دن تھا۔ پچھلے سارے دنوں میں اسے کوئی مسئلہ نہیں آیا تھا۔ وہ غار کو ڈھونڈنے کی کوشش میں تھا، مگر غار اسے نہیں ملا اور نہ ہی اسے معلوم ہوا کہ غار کدھر ہے۔ اذلان نے آثار ختم کیا اور آرام کرنے لیٹ گیا۔ ابھی وہ سوچوں میں گم ہی تھا کہ جب ایک دم چونک پڑا۔ اس کے سامنے دو نوجوان کھڑے تھے۔ وہ انسان نہیں تھے۔ اذلان ان کی بو محسوس کر سکتا تھا۔ وہ پری زاد ہیں۔ سردار بولیں کیا حکم ہے؟ ان میں سے ایک پری زاد نے کہا۔ تم لوگ؟ اذلان نے حیرت سے سوال کیا۔ آقا ہم آپ کے غلام ہیں، آپ حکم کریں۔ اچھا کیا تم کابوت کے بارے میں بتا سکتے ہو؟ اذلان کے سوال پر پری زادوں نے مسکرا کر نفی میں سر ہلایا۔ سردار ہم غیب نہیں جانتے، طاقت کے زور پر کام کروا سکتے ہیں آپ کے حکم سے۔ ہم لوگوں کی طاقت آپ کی ہو سکتی ہے، مگر اس طرح ہم ختم ہو جائیں گے۔ پری زاد کی بات پر اذلان سوچ میں پڑ گیا۔ پھر اچانک اس کی آنکھیں چمکی۔ کیا زینب کے بارے میں معلوم کر سکو گے؟ جی سردار۔ پری زاد کے جواب پر اذلان نے انہیں زینب کے پاس اس کا حال احوال دیکھنے بھیجا۔ دیکھو زینب تم خوش رہو گی۔ شکیل کے ساتھ اکبر کافی دنوں سے زینب کو سمجھا رہا تھا، مگر وہ شادی کے لیے منع کر رہی تھی۔ کس سے کرے گی شادی پھر؟ ہاں بول، سدرا نے چیخ کر کہا۔ بھابھی شکیل اتنا ہی اچھا ہے تو ثنا کی شادی کروا دیں، زینب نے سکون سے کہا۔ کیا کہا؟ اچھا؟ سدرا نے غصے سے زینب کو دھکا دیا اور کمرے سے نکل گئی۔ زینب اٹھی اور واش روم کی جانب بڑھ گئی۔ زینب کو مہینہ ہونے والا تھا۔ اذلان کی کوئی خبر نہیں تھی۔ زینب اب بھی اس کے انتظار میں تھی۔ وہ اذلان کو بے وفا نہیں سمجھتی تھی۔ وہ کمرے میں بیٹھی سوچوں میں غرق تھی جب سدرا دھڑم سے کمرے میں داخل ہوئی۔ چل بغیرت دفع ہو، سدرا نے زینب کو گھسیٹ کر صحن میں پھینکا اور ڈنڈے سے اس پر برسات شروع کر دی۔ تیری وجہ سے اکبر نے پہلی بار مجھ سے لڑائی کی۔ نہ جانے بہن کا کیا پیار آ گیا ہے، تجھے میں جان سے مار دوں گی۔ سدرا نے بے دردی سے زینب کو مار رہی تھی۔ زینب کو چھڑانے کی کوشش میں بے حال ہو گئی تھی۔ ڈنڈا پھینک کر سدرا اندر کی طرف بھاگی اور ایک چمٹا گرم کر کے لے آئی۔ زینب کی آنکھیں حیرت سے کھل گئیں۔ بھابھی خدا کے لیے نہ کریں ایسا، آپ کی بھی بیٹی ہے۔ زینب نے رو کر فریاد کی۔ چپ کر، اپنی گندی زبان سے میری بیٹی کا نام نہ لینا حرام زادی۔ سدرا نے گرم چمٹا اس کی ٹانگ پر رکھ دیا۔ زینب کی چیخوں سے آسمان لرز اٹھا۔ سدرا نے زینب کو ایک جگہ باندھا اور بری طرح گرم چمٹا لگانے لگی۔ اس کا جسم نشان زدہ ہو چکا تھا۔ بھابھی اللہ دیکھ رہا ہے، وہ پوچھے گا سب کو۔ میرا اللہ آپ کو چھوڑے گا نہیں، میری بد دعا ہے، تم برباد ہو جاؤ گی۔ زینب چیختے چیختے ہی بے ہوش ہو گئی۔ سدرا نے حقارت سے اسے دیکھا اور چمٹا پھینک کر اندر چلی گئی۔ پری زاد کچھ دیر بعد واپس لوٹے اور اذلان کو ساری صورتحال بیان کی۔ ارے نادانو، تم نے اسے بچایا کیوں نہیں؟ اذلان نے پری زادوں کی بے وقوفی پر غصے سے سر پیٹا۔ سردار آپ نے صرف حال پوچھا تھا، بچانے کو نہیں بولا تھا۔ پری زاد کی بات پر اذلان نے غصے سے اسے دیکھا۔ اس کی آنکھیں لال ہو چکی تھیں۔ وہ چاہ کر بھی کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ تم لوگ جاؤ اور زینب کی حفاظت کرو، کوئی پرندہ بھی اسے تکلیف نہ دے، اور جو کوئی اس کی طرف بڑھے اس کو سبق سکھاؤ۔ ایک پل کے لیے بھی اسے اکیلا مت چھوڑنا اور اس کا ہر حکم ماننا، سمجھے؟ اذلان نے انہیں روانہ کیا اور خود وہیں بیٹھ گیا۔ زینب میری جان، بس کچھ دن اور، میں چن چن کر بدلہ لوں گا سب سے، چھوڑوں گا نہیں کسی کو۔ اذلان خود کلامی کرتا وہیں غصے سے مٹھیاں بینچ رہا تھا۔ پری زادوں نے زینب کو کھولا اور کمرے میں لے گئے۔ اسے کسی جسم پر دوائی لگائی اور اسے کپڑے بدل دیے۔ اپنی طاقتوں کے انحصار پر انہوں نے یہ سب آسانی سے کر لیا۔
सिद्रा ने जैनब को बंधा हुआ ना पाकर कमरे में देखा तो हैरान रह गई। जैनब अपने बिस्तर पर सो रही थी। सिद्रा ने आगे बढ़कर इसे आवाज़ लगाई। जैनब हड़बड़ाकर उठ बैठी। तो अंदर किस इजाज़त से आई है? ये मेरा घर है। बाबा भाभी, मैं नहीं आई अंदर, मुझे नहीं मालूम। जैनब के कहने पर सिद्रा ने गुस्से से आगे बढ़ा और इसके बाल पकड़ लिए। अच्छा तो फरिश्ते, अभी इसकी बात मुकम्मल नहीं हुई थी कि इसके बाल किसी ने बुरी तरह खींचकर पीछे कर दिया। कक्का कौन है? कक्का कौन? सिद्रा ने दर्द से चीख कर कहा। सना अपने कमरे से दौड़ कर आई। अम्मी क्या है? अकबर अभी अभी घर में दाखिल हुआ था, चीख सुनकर दौड़ा आया। कौन है? किसने पकड़ा मुझे? सिद्रा के मुंह पर थप्पड़ पड़ने से इसके 14 तबक रोशन हो गए। अचानक धुआं नमूदार हुआ और 2 अजीब सी मखलूक बरामद हुई, जिनके पर भी थे। वो 2 नौजवान थे। बबूत सिद्रा और सना अकबर से लिपट गई, मगर जैनब हैरत से खड़ी सब देख रही थी। इसे लगा था अजलान लौट आया है, मगर हम सरदार अजलान के गुलाम हैं। जैनब के मुहाफिज किसी ने अगर इनको नुकसान पहुंचाया तो खैर नहीं। परिजादों ने बारी बारी कहा और जैनब की तरफ मतवज्जा हुए। अजलान कहाँ है? वो ठीक है ना? जैनब ने सवाल किया, जिस पर परिजाद ने अजलान के चिल्ले पर होने का बताया। कुछ देर बाद परिजाद गायब हो गए। अकबर ने जैनब को सवालिया नज़रों से देखा। भाई आप जाएं, मुझे आराम करना है। जैनब ने मुंह फेर कर कहा और आराम करने लेट गई। सिद्रा और सना हैरत से ये सब देख रही थी। वो जल्दी से बाहर निकली। ये लड़की जादूगरनी है। सिद्रा ने एक और शोशा छोड़ा। अकबर सर हिलाकर रह गया। जी तो दोस्तों, कैसी लगी आपको कहानी की चौथी किस्त? मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। प्लीज़ 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 अपने रिव्यूज़ ज़रूर दिया करें ताकि मुझे अप्रिसिएशन मिले, ताकि मैं अपनी वीडियोस अपलोड कर सकूं। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें। दुआ में मुझे याद रखें, अपना बहुत सा ख्याल रखें। मिलते हैं एक नई किस्त के साथ। अल्लाह हाफिज़।